السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ تعلیم الاسلام کے تیسرے حصے میں پیج نمبر 21 سے سیکھیں گے معراج کسے کہتے ہیں۔ جواب: اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے میں براق پر سوار ہو کر مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک اور وہاں سے ساتوں آسمانوں پر اور پھر جہاں تک خدا تعالیٰ کو منظور تھا وہاں تک تشریف لے گئے۔ اسی رات میں جنت اور دوزخ کی سیر کی اور پھر اپنے مقام پر واپس آ گئے۔ اس کو معراج کہتے ہیں۔ سوال: شق القمر سے کیا مراد ہے؟ جواب: شق القمر سے مراد یہ ہے کہ ایک رات کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اور سب حاضرین نے دونوں ٹکڑے دیکھ لیے۔ پھر وہ دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے اور چاند جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ شق القمر کہتے ہیں۔ چاند کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ سوال: کرامت کسے کہتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی توقیر بڑھانے کے لیے کبھی کبھی ان کے ذریعے سے ایسے باتیں ظاہر کر دیتا ہے جو عادت کے خلاف اور مشکل ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ ان باتوں کو کرامات کہتے ہیں۔ نیک بندوں اور اولیاء اللہ سے کرامتوں کا ظاہر ہونا حق ہے۔ سوال: معجزے اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ جواب: جس شخص نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہوا ہو اور اس سے کوئی خلاف عادت اور مشکل بات ظاہر ہو وہ اسے معجزہ کہتے ہیں، اور جس نے پیغمبری کا دعویٰ نہ کیا ہو لیکن متقی پرہیزگار ہو اور اس کے تمام کام شرع شریف کے مطابق ہو، اگر اس سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، اگر خلاف شرع اور بے دین لوگوں سے کوئی خلاف عادت اور بات ظاہر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ کیا اولیاء اللہ سے کرامتیں ظاہر ہونی ضروری ہے؟ جواب: نہیں، یہ کوئی ضروری بات نہیں کہ ولی سے کوئی کرامت ضروری ظاہر ہو۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص خدا کا دوست اور ولی ہو اور عمر بھر اس سے کوئی کرامت ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے۔ سوال: بعض خلاف شرع فقیروں سے ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہیں جو اور لوگ نہیں کر سکتے، انہیں کیا سمجھنا چاہیے؟ جواب: ایسے لوگوں سے جو شریعت کے خلاف کام کرے، اگر کوئی ایسے بات ظاہر ہو تو سمجھو کہ جادو یا استدراج ہے، کرامت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ایسے لوگوں کو ولی سمجھنا اور ان کے خلاف عادت باتوں کو کرامت سمجھنا شیطانی دھوکہ ہے۔ ہم لوگ تعلیم الاسلام کا تیسرا حصہ کا پہلا شعبہ کمپلیٹ ہو چکا۔ 22 پیج تک تعلیم الاسلام کمپلیٹ ہوا۔ آپ لوگ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔